بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان مذکر ہو مؤنث کی طلب رکھتا ہے، مؤنث ہو تو مذکر کی طلب رکھتا ہے، اور کسی بھی مرد کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے اور کسی بھی عورت کے لیے کوئی مرد حلال نہیں ہے۔ حلال ہونے کی ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق نکاح کیا جائے، اور اس نکاح کی صورت میں پھر وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو عمل زوجیت کہا جاتا ہے، ہم بستری جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ مغرب کی جو صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور ینگ لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ اورل سیکس آیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ شرمگاہ کا منہ میں لینا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چہرہ بنایا ہے اور اس کی تعریف فرمائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے یہ گندا کام ہے، غلیظ کام ہے، یہ غیر مسلم کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان جس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے پیارے نبی کا نام لیتا ہے، اس منہ کا استعمال ایسی گندگی اور غلاظت والی جگہ پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، کسی بھی صورت میں مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس پہ توبہ کرنا لازم ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں، انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ خوراک نکلنے کا راستہ ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اور اس غلاظت والی جگہ پہ انسان وہ اپنا منہ استعمال کر رہا ہے جہاں سے وہ خوراک کھاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ قرآن پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ اے محبوب یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عورت کو جو مجبوری کے ایام آتے ہیں اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم یہ جو عمل زوجیت کرتے ہیں، اب جب خاص دن عورت کے آ جاتے ہیں تو ان دنوں کے اندر آیا کہ صحبت کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کل، محبوب ان سے آپ فرما دیجئے، وَأَذَن، کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، وہ ایک گندگی ہے، وہ ایک اذیت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو یہ عورتوں سے بچیں، دور رہیں۔ اللہ پاک نے ان حیض کے دنوں میں اس نجاست ہی کی وجہ سے فرمایا ہے کہ عورتوں سے دور رہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ کھیتی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَ لَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یہ تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے چاہے تم آؤ، اس کھیتی سے بھی اس لیے منع کر دیا کہ اب وہ گندگی آ گئی، نجاست آ گئی۔ تو جب یہاں پر وہ گندگی آئی، نجاست آئی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تو جب انسان مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے دوبر میں جماع کرتا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا نجاست ہے، گندگی ہے۔ ہم دو چیزوں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک اورل سیکس اور دوسرا پچھلے مقام میں وطی کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ جب عورت کی فرج میں یعنی کھیتی میں جو مقام ہے جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، وہاں سے بھی نجاست کی وجہ سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تو بدرجہ اولا وہ گندگی ہے، وہ جو دوبر کا مقام ہے اس میں وطی کرنا کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون،
ملعون ہے وہ شخص من اتا رجلن، ایسا شخص جو آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، فی دبرہن، ان کی دبر میں یعنی جماع کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو یہ کھیتی نہیں ہے بلکہ ایک نجاست ہے، گندگی ہے، دونوں چیزیں حرام ہے، چاہے انسان اپنے منہ کا استعمال کرے یا چاہے انسان اپنا دبر میں وطی کرے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یاد رکھیے گا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، دونوں کام یہ غیر مسلموں کے ہیں۔ ان کی تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ نوجوانوں کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نوجوانوں کو نہ ہی اپنے اسلام کی فکر ہے، نہ ہی اسلامی تعلیمات کی فکر ہے۔ اس لیے خدا را واپس لوٹ آئیے، دین اسلام کی طرف آ جائیے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ رسول کی تعلیمات کے سراسر مخالف چل کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل بد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بالخصوص نوجوان طبقے کو محفوظ فرمائے، آمین۔